السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں ڈپریشن اور انزائٹی کے پینک اٹیکس شروع ہو چکے ہیں۔ اڈیالہ جیل سے بڑی خبریں آ رہی ہیں اور حکومت کی گھبراہٹ کے دو تین جو بڑی وجوہات اس وقت ہیں وہ اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ نمبر 1 تو آج ثوابی کے اندر جلسہ ہے، اور یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جو ہدایت جاری کی ہے کہ دیکھیں اب کی بار فائنل کال ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں بچا ہوا، لہٰذا پیچھے ہٹنے کا مطلب موت ہے، لہٰذا ہم اب لڑ کر مریں گے، سرنڈر نہیں کریں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے۔ پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، جس نے ابھی پیچھے ہٹنا ہے وہ ہٹ جائے، اس کے بعد کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ کال جس کا انتظار کیا جا رہا تھا نا کہ فائنل ایک حتمی کال آئے گی، وہ کال آج آنے جا رہی ہے۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ دیکھیں ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ ریلائی نہیں کرنا، ہم نے امریکہ کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی آزادی خود حاصل کرنی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر ٹرمپ کے ساتھ میرا اچھا تعلق رہا ہے، پہلی دفعہ ٹرمپ نے کشمیر پر میرے کہنے پر آواز بھی اٹھائی، اچھی مہمان نوازی بھی کی، عزت بھی دی، کووڈ کے زمانے میں ہماری ہیلپ بھی کی، لیکن ہم نے ایسے لڑنا ہے اور وکلاء نے ایسے کھڑے ہونا ہے جیسے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لہٰذا اب پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں، لوگ تو پہلے بھی نکلتے ہیں، لیڈرشپ کمپرومائز ہو جاتی ہے، لیڈرشپ کچھ لوگوں کو نکال نہیں پاتی، کچھ لیڈرشپ خود نہیں نکلتی، کچھ نکل کر چھپ جاتی ہے، جس وجہ سے لوگ بیچارے رل جاتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی صورتحال اب پیدا نہیں ہوگی۔ ثوابی جلسہ اب سے کچھ دیر میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹھوکر نیاز بیگ موٹر وے کو بند کیا گیا، یعنی لاہور کی جو انٹری پوائنٹ ہے ٹھوکر نیاز بیگ، اس کو رات سے ہی بند کر دیا گیا تھا کہ لاہور اور باقی علاقوں کے لوگ اسلام آباد کی طرف ثوابی کی طرف ٹریول نہ کر سکیں، اور پھر جو برہان انٹرچینج ہے ثوابی کے قریب، وہاں پر 50 سے زائد کنٹینرز رکھ کے اسے بند کیا گیا ہے، لیکن لوگ بہت بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ ثوابی جو جلسہ گاہ کا مقام ہے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت اکٹھے ہیں، اور آج حتمی اور فیصلہ کن اعلان ہو جائے گا، اور یہ اعلان صرف احتجاج کا نہیں ہوگا بلکہ یہ اعلان اس حکومت کے خاتمے کا ہوگا، قیدی نمبر 804 کی رہائی کا ہوگا۔ ایک چیز تو یہ ہے، پھر اصل اور سب سے بڑی گھبراہٹ کیا ہے، اصل مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ شہباز حکومت کی جان، شہباز حکومت کا مستقبل عمران خان کی مٹھی میں آ چکا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، یہ کہاں کی باتیں ہیں، خان کے ہاتھ میں یہ آ گیا، خان کے ہاتھ میں وہ آ گیا، یعنی ہم ہوائی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ آئی ایم ایف کو آپ دیکھ لیں، رات کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ ملک کیسے چلے گا۔ آپ بدماشی کر لیں بدماشی، لوگوں کو اٹھائیں، پلازے توڑیں، لوگوں کی دیواریں پھلانگیں، عورتوں کی عزتیں تار تار کریں، گھر توڑیں، ووٹ خریدیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے۔ ریونیو اور پیسہ آپ نہیں بنا سکتے، ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ڈالر تو بدماشی سے تھوڑی نہ بنتے ہیں، معیشت بدماشی سے تھوڑی نہ چلتی ہے، نہیں چلتی، اگر چلتی تو چلا چکے ہوتے۔ بڑے بڑے آپ لے کر آئے باہر سے امپورٹ کر کے، وہ ذرا نہیں چلی نا، تو اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے آئی ایم ایف کی طرف۔ باقی تو ساری ہم بدماشیاں کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے آئی ایم ایف کی طرف۔ اب آئی ایم ایف کی کیا صورتحال ہے؟ آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ آپ نے وعدے پورے نہیں کیے، آپ نے پہلی قسط کے بعد جو وعدے آپ کے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، آپ آگے کیا کریں گے؟ ہم نے اڈیالہ میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا ہے، ہمیں گارنٹی چاہیے، شیورٹی چاہیے، یہ ایگریمنٹ ہمیں خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اب آپ بتا دیں کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کیوں گارنٹی دے گا؟ پہلے دی تھی نا، کیا صاف اور شفاف الیکشن ہو گئے، حالانکہ آئی ایم ایف وہاں پر ضامن بنا تھا، اب کی بار بھی نہیں وہ دے گا۔ اگر وہ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکانومی کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے، معیشت کے بغیر آپ کتنا چلیں گے؟ آپ کیا بیچیں گے؟ جہاز بیچ دیں گے، پی آئی اے بیچیں گے؟ جو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو ملک چلائیں گے کیسے؟ بدماشی تو آپ کر لیتے ہیں، ترمیمیں تو آپ پاس کروا لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مسودہ ہی نہیں دیکھا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پھر بھی ہم نے ووٹ دے دیا کیونکہ حکم تھا، تو وہ تو آپ کر لیتے ہیں، پیسہ کدھر سے لائیں گے؟ اب اس کی بڑی مثال،
ایک تو شہباز حکومت نے کہا بڑی جذباتی اور انقلابی گفتگو کی شہباز شریف نے کہ میں قطر گیا ہوں، میں سعودی عرب گیا ہوں، میں نے ان کو کہا کہ میں اب کشکول لے کر نہیں آؤں گا، میں اب مانگنے نہیں آیا، نہ میں قطر مانگنے گیا نہ میں سعودی عرب مانگنے گیا۔ ویسے شہباز شریف کل دوبارہ سعودی عرب جا رہے ہیں، OIC کا کوئی ہنگامی اجلاس ہے اس میں شرکت کے لیے، تو شہباز شریف اور پوری کمپنی جو ہے، ایک بڑا وفد جو ہے کل سعودی عرب جا رہے ہیں، یعنی ابھی 2 دن پہلے سعودی عرب سے ہو کر آئے ہیں، پھر دوبارہ جا رہے ہیں۔ تو شہباز شریف نے کہا کہ میں سعودیوں کو کہہ کے آیا ہوں، میں قطریوں کو کہہ کے آیا ہوں، میں نے کشکول لے کر آپ کی طرف نہیں آیا اور ہم نے کشکول توڑ دیے ہیں۔ حالانکہ یہ اصل کہانی نہیں ہے، آپ نے کشکول توڑ دیے ہیں، اصل کہانی وہ ہے جو وزیر خزانہ اورنگ زیب صاحب بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ملک بھی ڈپازٹ اور قرض رول اوور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم IMF کے ساتھ معاہدہ تو کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ تو کر لیتے ہیں، پورا اتر نہیں پاتے، شرائط نہیں پوری کر پاتے، اور اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ دوست ممالک قرض دینے کو تیار نہیں ہیں۔ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ میں کشکول توڑ آیا ہوں، آپ بھول جائیں، اب میں مانگنے نہیں آیا، کیا کروں مجبوری ہے، وہ یہ نہیں کہنے آیا، میں نے مانگا ہی نہیں ہے۔ جبکہ اصل خبر یہ ہے کہ اگلوں نے دیا ہی نہیں ہے، منہ ہی نہیں لگایا۔ اور یہ خبر میں نے جب یہ سعودی عرب گئے تھے اس وقت آپ کو دے دی تھی کہ صاف چونے جیسا انکار ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے خود حالات خراب کیے ہیں، آپ پاکستان کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، حقیقی نمائندہ قیدی نمبر 804 ہے، اس کو آپ نے پنجرے میں قید کیا ہوا ہے، لہٰذا بھول جائیں۔ تو وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ گھبراہٹ ہے، شدید گھبراہٹ ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک تو مومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے، اور آپ کو بتایا تھا مولانا فضل الرحمان کی ملاقات قیدی نمبر 804 کے ساتھ، پھر GDA ساتھ دینے کے لیے آ رہی ہے، پھر دوسری کئی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک بڑا الائنس بن رہا ہے، بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ معیشت کیسے چلائیں گے؟ پھر آج کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ایک افسوسناک بم دھماکہ ہوا ہے، اور ان میں شہید ہونے والوں کی تعداد 21 ہو چکی ہے، کیونکہ بڑا رش تھا وہاں پہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ جب یہ دھماکہ ہوا، جبکہ بے شمار زخمی ہیں، 21 اس وقت جہاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب تمام نظریں سندھ ہائی کورٹ پر بھی ہیں، کیونکہ کل آپ کو بتایا کہ 24 نومبر تک سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئینی مقدمات کی سماعت کر سکتے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی پڑی ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور سندھ ہائی کورٹ نے آج سے 1 ہفتہ پہلے جواب طلب کیا تھا اور کہا تھا کہ 2 ہفتوں بعد ہم سماعت کریں گے، لہٰذا یہ 24 سے پہلے وہاں پہ اگر کچھ ہونا ہے تو وہاں سے 26ویں آئینی ترمیم کالعدم ہو سکتی ہے، اور اگر ہو جائے، جس کے ویسے چانسز کم ہیں، ہم امیدیں بڑی لگا لیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے، اور یہ سارا معاملہ، یہ جو آئینی بینچ بنا ہے، امین الدین خان وغیرہ آ گئے ہیں، یہ ساری چیزیں پلٹ جائیں گی، لہٰذا اب سندھ ہائی کورٹ پر بھی ساری قوم نے نظریں جما لی ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے فواد چودھری کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی سماعت 20 نومبر کو صبح 4 بجے ہوگی۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی توہین کمیشن پر سماعت کریں گے، تو توہین کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی توہین کیس میں فواد چودھری پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اور پھر وہ پاکستانی جنہوں نے قاضی فائز کے خلاف احتجاج کیا تھا، جس میں شایان علی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر لوگ ہیں، ملائکہ علی کو بھی انہی میں ڈالا گیا ہے، تو ان کے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کی حوالگی کے لیے برطانیہ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ کہ یہ ہمارے ملزمان ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر لیں۔ بہرحال اس وقت تمام نظریں ثوابی کے جلسے پر ہیں، لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ لوگ رستے میں ہیں، جہاں تک پنجاب کی حدود ہے وہاں تک دھڑا دھڑ رستے بند ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ لاہور سے موٹر وے مکمل بند ہے، برہان انٹرچینج بند ہے، ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح اس وقت خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق پوری کی پوری موٹر وے ہی بند کر دی گئی ہو۔ بہرحال اب موٹر وے کھلی ہو، موٹر وے بند ہو، آج ایک بڑا اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس اعلان کے پیچھے 100% عمران خان ہے، ورنہ یہ بزدل قیادت تو کسی صورت آگے قدم بڑھانے کو تیار نہیں تھی، لیکن عمران خان کی جانب سے اب یہ حتمی کال جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور اس حتمی کال کا اعلان اب اس جلسے میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کے اندر حالات تیزی سے
بدلنا شروع ہو جائیں گے اور اس حکومت کے لیے حکومت چلانا ناممکن ہو جائے گا اور اس کے ہینڈلرز بھی منہ چھپا کے بھاگ جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔